اچھا، جب آپ ذکر کریں گے تو یہ شروع میں ہوتا ہے، بعض دفعہ بیچ میں بھی ہوتا ہے، آخر تک ہوتا رہتا ہے، حملہ تو کرتا ہے نا۔ جو آپ کا نفس ہے، جو شیطان ہے، جو اس پر مسلط ہے، وہ آپ کو سب سے پہلے یہ تنگ کرے گا، آپ کے اندر وسوسہ پیدا کرے گا کہ رب کی ذات کدھر ہے، کہاں ہے، بلکہ وہ یہاں تک آپ کو لے آئے گا کہ آپ نفی کرنے لگ جائیں گے۔ یقین کریں اللہ کی ذات ہے، ایک دوسرے کو احساس دلائیں، ایک دوسرے کے یقین میں اضافے کا سبب بنے، ان وسوسوں سے جو آپ پر اثرات آتے ہیں ان کو زائل کرنے میں ایک دوسرے کے معاون بنے۔ دیکھیں، اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ تین حالتوں میں میرا ذکر کرتے رہتے، تینوں حالت انسان کی، کھڑے، بیٹھے اور لیٹے۔ اچھا، پھر وہ تفکر کرتے ہیں، ارد گرد کی چیزیں، یہ میری آیات ہیں، یہ میری نشانیاں ہیں، یہ میرے ہونے کا ثبوت ہیں، میری کبریائی، میری عظمت کا یہ آپ کو ثبوت دیں گی، احساس دلائیں گی، تو ان پر غور کیا کرو۔ ہاں، خود کو بتایا کرو واقعی اللہ ہے، دیکھو یہ زمین، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، فضائیں، جمادات، نباتات، میرا اپنا وجود، ذرہ ذرہ، یہ کھانے پینے کی چیزیں، یہ دیکھنے، یہ چھونے کی ساری چیزیں، ایک ایک چیز اس کے ہونے کا آپ کو احساس دلائے گی۔ خود کو یقین دلائیں کہ وہ ذات موجود ہے، وہ اللہ ہے، یقیناً وہ اللہ ہے۔ دیکھیں، آپ کے اندر جو وسوسہ آئے، وہ جو خیال آئے، تو رد کریں اس کی نشانیوں سے۔ یہ آپ پر کیفیت لازمی ہوگی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان والا ہو اور اس پر حملہ نہ ہو، یہ حملے ضرور ہوں گے، اور اس سے پھر ڈرنا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہونا، دبنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ یقین کریں اللہ کی ذات ہے، وہی اللہ کی ذات ہے، باقی سب اس کا پرتو ہے، اس کا عکس ہے، اس کی کبریائی ہے، اس کی عظمت کے ثبوت ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، اس کے ہونے سے یہ سب کچھ ہے۔ اللہ ہے تو یہ سب کچھ ہے۔ اللہ، نعوذ باللہ، اگر اللہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، میں آپ بھی نہ ہوتے۔ میرے آپ کے ہونا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میرا معبود، میرا خالق، میرا مالک، میرا رب اللہ ہے۔ اور یہ ان وسوسوں کو کثرت ذکر کے ساتھ، اور اللہ نے آپ کو سوچ، فہم، عقل دی ہے، وہ جو آپ مشاہدات کر رہے ہیں، وہ جو محسوسات کی آپ کو ایک اللہ نے حصے دی ہیں، ان کے ذریعے اس کے ہونے کے یقین کو، ثبات کو آپ اپنے اندر یقینی بنائیں۔ یہ آپ کا اپنا ایک سفر ہے، اندر کا، آگہی کا، تعلق کا، محبت کا۔ دیکھیں، بعض دفعہ ہم انسانوں سے بھی تعلق میں ایک دوسرے سے سوچتے ہیں، پتہ نہیں اس کا تعلق مجھ سے کیسا ہے نہیں ہے، کیا ہے۔ ہم آپس کے تعلق میں، ایمن کے سگے بلڈ ریلیشن میں بھی بعض دفعہ بے یقینی کا، بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ ان کے قریب آنا ہے، ان کو محسوس کرنا ہے، ان کی اچھائیاں دیکھنی ہوتی ہیں، تو پھر ایک آپ کو اندر پھر ایک طرح کی آپ رینیو ہو جاتے ہیں۔ تو ہمہ وقت اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے، تجدید اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد سے، قرآن سے، ان مشاہدات سے آپ کے ایمان کی تجدید ہونی چاہیے، نہ کہ تردید ہو۔ تجدید لمحہ لمحہ، آخری وقت تک، مرنے سے پہلے تک آپ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کریں گے۔ یہ ہے اصل کام جس کو ہم نے پس پشت ڈال رکھا ہے، اور دنیا کے دھوکوں میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اپنے ارد گرد والوں کو دنیا میں مشغول پاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ دنیا کی فکروں میں مگن ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق کمزور ہے۔ اگر اس کا اللہ سے تعلق بھرپور ہوتا تو وہ دین کے، اللہ سے تعلق اور محبت والے کاموں کو، جن کو اللہ نے پسند کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو پسند کیا، وہ ان کاموں میں لگا ہوتا یا لگی ہوتی۔ اگر وہ ایسا نہیں کر رہا یا کر رہی، تو یہ میرا آپ سب کا کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بھی راستے کو ٹھیک رکھیں اور ان کے راستے کو بھی ٹھیک کرنے کی فکر میں رہیں۔ اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے تعلق اور محبت، اللہ کی یاد سے جڑیں گے، ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اندر دوسروں کی فکر پیدا نہ ہو، کہ وہ بھی اس لذت سے، اس سعادت سے وہ بھی کیا بہرہ مند ہوں، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن ہم جب دنیا کی چیزوں میں
اپنے آپ کو لگاتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا کی فکر پیدا ہوتی ہے، دنیا کی اہمیت پیدا ہوتی ہے، پھر ہم بیٹھے لوگوں کو دنیا کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، دنیا کی رغبت بیٹھے دلا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہم ان کے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم ان کے حقیقت میں ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حقیقی دوست بنے، ساتھی بنے، خیر خواہ بنے، اور اس خیر خواہی اور اس دوستی نبھانے کا اجر دیا جائے گا، اور ایسا اجر ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نے کسی کو دنیا داری میں لگا دیا تو پھر اس کی جو سزا ملے گی وہ بہت شدید ہوگی۔ تو دیکھیں آپ کر کیا رہے ہیں، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے۔